السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الآخرہ، کہ تین گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے اور آخرت تک اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ نمبر ایک، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو آخرت میں اس کی سزا جو بھی ہو، اللہ رب العزت آخرت میں اسے جو بھی سزا دے، لیکن دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، تجربات بھی کیے ہیں، مشاہدے کیے ہیں، اور روایات میں بھی بہت سارے واقعات آئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کے دل کو دکھاتا ہے، ماں باپ کے دل کو تڑپاتا ہے، تو اس کی سزا دنیا میں ضرور مل جایا کرتی ہے۔ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ لفظ اس روایت میں آیا ہے، اس لیے ماں باپ کی اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کی سزا اس دنیا میں ضرور ملے گی۔ دوسرا گناہ والبغی علی الناس، لوگوں پر ظلم کرنا۔ اگر کوئی لوگوں پر ظلم کرے گا، اسے مارے گا، پیٹے گا، گالی دے گا، زمین غصب کر لے گا، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالے گا، کسی پر تہمت لگا دے گا، غیبت کرے گا، چغلی کر دے گا، نقصان پہنچائے گا، کسی بھی قسم کا اگر ظلم کسی پر ہوا ہے تو اس کی سزا آخرت میں جو بھی ہو، دنیا میں اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ حجاج ابن یوسف جو بہت بڑا ظالم گزرا ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے پیٹ میں کیڑا پیدا ہو گیا۔ جب کیڑوں نے اسے پریشان کرنا شروع کیا تو وہ اپنے زمانے کے حکیم اور اطباء کے پاس پہنچا۔ اس زمانے کے حکیم اور ڈاکٹروں نے اس کا علاج یہ تجویز کیا، اس کی دوا یہ تجویز کی کہ ایک دھاگے کے سرے میں گوشت کا ٹکڑا باندھا جائے اور حجاج ابن یوسف اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں ڈالیں۔ جب کچھ کیڑے 10 15 20 کیڑے اس سے چمٹ جائیں تو دھاگے کو باہر کھینچ لیا جائے، باہر دھاگا کھینچا جاتا تھا اور پھر دوسرا گوشت کا ٹکڑا اس دھاگے میں باندھا جاتا تھا اور پھر چبانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ سوچئے موت کے وقت میں کتنی اذیت اسے ہو رہی ہوگی، کتنی بڑی سزا اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں حجاج ابن یوسف کو دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی قاتلین تھے وہ سب کتوں کی موت مرے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے تڑپا تڑپا کر شہید کیا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو دنیا نے ایک عبرتناک سزا دیکھی۔ ہمارے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاتل ایسا بھی تھا کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس کے آدھے جسم میں ٹھنڈی لگتی تھی اور آدھے جسم میں گرمی لگتی تھی، پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ اس کے لیے آگ کا انتظام کیا جائے یا اس کے لیے پنکھا کا انتظام کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سزا اللہ رب العزت آخرت میں جو بھی دے، لیکن اس کی سزا اسی دنیا میں اللہ رب العزت نے دکھلا دی۔ تیسرا گناہ جس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے وہ ہے کسب حرام، حرام کمائی۔ حرام کمائی چاہے جس طریقے کی بھی ہو، چاہے رشوت کے ذریعے سے ہو، سود کے ذریعے سے ہو، جہیز کے لین دین کے ذریعے سے ہو، تلک کے ذریعے سے ہو، کسی کا مال ہڑپ کر کے ہو، کسی کی زمین غصب کر کے ہو، حرام کمائی خواہ کسی بھی طرح ہمارے پیٹ میں پہنچے، ہمارے پاس آئے تو اس کی سزا آخرت میں جو بھی ہو، دنیا میں اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور کم از کم ان تین گناہ سے تو ضرور اجتناب برتیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔